اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر مسلم کنٹری میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی بس اسی میں چلتے ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے سارے حکم ہیں، تو یہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو اللہ کہتے ہیں شوق سے نیکی کرنا چاہے۔ سورہ اسراء کی 78-79 میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیوں صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے، اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیر ریزی تمہارے سبب زیادت ہے۔ یہ اردو میں تھوڑا سا کسی نے ڈیفیکلٹ لکھا ہے، ہماری اردو کمزور ہے۔ ثواب نماز تہجد تم کو نفل ہے۔ قریب ہے کہ یہ جلندری کا ترجمہ ہے، تو سارے علماء کرام جو ترجمہ کیا ہے سب کا بات سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن بات کا مقصد ایک ہی ہے۔ دل میں اللہ سچی بات کو مضبوط کر دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو چاہے اللہ کہتے ہیں اپنی آرام گاہ درست کر لے، جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ پھر سورہ اسراء کی 83-84 کہہ رہی ہے، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے بھی خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، یہ آپ اللہ کہتے ہیں کہ دوسرے رفیقوں کے طریقے پہ مت چلو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ تو اب جو لوگ خواہش کے پیچھے اور لوگوں کے مشوروں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کے حکم سنت کے طریقے پہ چلیں گے تو ان کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور آخرت بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نسلوں کا سوال ہے۔ تو اس میں ذرا غور فکر کریں، قبر کے اندھیروں میں کوئی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔